بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سورۃ المطففین کا تیسرا سبق ہے، آیت نمبر 18 سے لے کے 28 تک۔ آیت نمبر 18 تک 2 سبق ہو چکے ہیں اور آج یہ تیسرا سبق ہے۔ پہلے اس کا سلیس اردو ترجمہ کرتے ہیں، پھر مختصر سی اس کی تشریح کریں گے۔ تو آیت نمبر 18 ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ یہ کلا کا لفظ پہلے 2 دفعہ گزر چکا اسی صورت میں۔ کلا کا معنی ہوتا ہے ما قبل کی نفی، اور تنبیہ یعنی آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کلا یعنی ہرگز ایسا نہیں، بلکہ متنبہ ہو جاؤ، غور سے سنو۔ ان کتاب الابرار، ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، کتاب الابرار، کتاب پہلے بھی گزر چکا، نامہ اعمال کو کہتے ہیں، لکھی ہوئی چیز، یعنی جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں ان کو لکھا جا رہا ہے، تو وہ ایک کتاب کی صورت میں یعنی نامہ اعمال کی صورت میں بن رہا ہے۔ الابرار، ابرار نیکوکاروں کو کہتے ہیں۔ کتاب الابرار کا مطلب جو نیکوکار لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال۔ لفی علیین، لفی کے معنی ہیں البتہ اس میں ہوں گے، کس میں؟ علیین، علیین میں۔ یہ کل بتایا تھا 2 مقام ہیں، ایک سجین اور ایک علیین۔ سجین 7 زمینوں کے نیچے جو قید خانہ ہے اس کا نام ہے، علیین جو 7 آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے اس جگہ کا نام ہے۔ تو جو نیکوکار ہوں گے، جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے، ان کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے۔ آیت نمبر 19، وما ادراک ما علیون، وما اور کیا، ادراکا تم ادراک کرتے ہو، یعنی تم کیا جانتے ہو، ما علیون کیا ہے علیون، یعنی وہ علیین جس کا ذکر ہوا وہ کیا چیز ہے، تمہیں اس کے بارے میں کیا پتہ، یعنی جو چیز دیکھی ہوئی نہ ہو تو اس کے بارے میں دوسرے کو کہا جاتا ہے۔ کتاب مرقوم، کتاب یعنی نامہ اعمال ہے، مرقوم لکھا ہوا، یعنی وہی کچھ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اسی کو لکھا ہوا ہے۔ یشہدہ المقربون، البتہ جہاں یہ رکھے جائیں گے نامہ اعمال اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یشہدہ، یشہدہ کا مطلب حاضر ہوں گے، اس کے پاس حاضر ہوں گے۔ المقربون، مقرب فرشتے، یعنی ان نامہ اعمال پر مقرب فرشتے حاضر ہوں گے، یعنی گواہ ہوں گے یا محافظ ہوں گے، یہ سب بات کہہ سکتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار یعنی نیکوکار لوگ، لفی نعیم، لفی کا مطلب میں، نعیم کا معنی ہے نعمتوں، یعنی نعمتوں والی جگہ میں ہوں گے۔ جو ابرار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، وہ نعمتوں والی جگہ میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اعلیٰ کے معنی پر، ارائک، ارائک کہتے ہیں تختوں کو، جو تخت بچھائے جاتے ہیں ان تختوں کو ارائک کہا جاتا ہے۔ ینظرون، ینظرون کا مطلب وہ نظارہ کر رہے ہوں گے، یعنی تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے۔ تعرف فی وجوہہم، تعرف کا مطلب اے مخاطب تو پہچانے گا، فی وجوہہم ان کے چہروں سے، تعرف تم پہچانو گے، فی وجوہہم ان کے چہروں سے، نظرۃ النعیم، نظرہ کا مطلب تازگی، نعیم کا مطلب نعمتوں، یعنی ان کی نعمتوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر جو تازگی ہے اور اس تازگی سے تم ان کو پہچان لو۔ مطلب اور مراد یہ ہے کہ ان کو جو اللہ نعمتیں عطا کریں گے ان کی نعمتوں کی تازگی ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، اب وہاں ان کو جو پینے کے لیے جو دیا جائے گا اس کا ذکر ہے۔ یسقون، یسقون کا مطلب پلایا جائے گا، ان کو پلایا جائے گا۔ من رحیق، رحیق کہتے ہیں خالص شراب کو، خالص شراب میں سے ان کو پلایا جائے گا۔ مختوم، مختوم کا مطلب مہر لگائی ہوئی، سرے بمہر، یعنی ایسی شراب جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کسی اور نے استعمال نہیں کی ہوگی۔ ختامہ مسک، ختامہ وہ مہر، مسک مشک کی ہوگی، یعنی اس کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہوگی
یعنی اس کو جو سیل کیا ہوگا، یہاں مہر سے مراد ہے سیل، اس کی جو سیل ہے وہ مشک کی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، وفی ذالک کا معنی ہے اور اس معاملے میں، اس بارے میں، فلیتنافس چاہیے کہ وہ لوگ آگے بڑھیں، آپس میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کریں، ریس لگائیں۔ المتنافسون ریس لگانے والے، سبقت حاصل کرنے والے، یعنی سبقت حاصل کرنے والوں کو اس معاملے میں سبقت حاصل کرنی چاہیے، سبقت حاصل کرنے والوں کو اس معاملے میں، یعنی اس جنت کے حصول میں، ان نعمتوں کے حصول میں سبقت حاصل کرنی چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، مزاجہ کا مطلب اس کا امتزاج، اس میں جو ملاپ ہوگا، من تسنیم، تسنیم کا ہوگا۔ تسنیم بھی ایک خاص نعمت ہے جس کا اس کے اندر امتزاج کیا جائے گا۔ عینا یشرب بها المقربون، اب یہ تسنیم کیا ہے؟ در حقیقت یہ تسنیم ایک خاص چشمہ ہے، عیناً وہ خاص چشمہ ہے، یشرب بہا جس سے پئیں گے، المقربون وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ، یہ وہ چشمہ ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ پئیں گے۔ تو یہ جی آیت نمبر 18 سے لے کے 28 تک میں نے کل بتایا تھا کہ دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک وہ گروہ کہ جو سجین والے ہیں، ان کا پہلے ذکر ہوا، وہاں کی سزا کے بارے میں بتایا، وہ ایک جہنم کا گڑھا ہے اور وہاں پر ان کو عذاب دیا جائے گا، وہاں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو دنیا میں نیکوکار، دنیا میں اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے نبی کی فرما برداری اور اطاعت کرنے والے، ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ لفی علیین، ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ علیین ہے۔ اور علیین یہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام کا نام ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، عرش کے عین نیچے ہے، اور وہاں پر ان کے نامہ اعمال کو محفوظ کیا جائے گا، اور پھر ان کو لفی نعیم، جنت کی نعمتوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جنت کی نعمتیں تو بے شمار ہوں گی، لیکن اس میں سے صرف ایک چیز کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ تختوں پر بیٹھے ہوئے وہ ساری جنت کے نظارے کریں گے، اور پھر ان کے چہروں پر اس جنت کی تازگی ہوگی، اور اس تازگی سے وہ پہچانے جائیں گے، اور ان کو وہاں پر تسنیم سے شراب، خالص شراب پلائی جائے گی، ایسی خالص شراب جس میں اس خاص جو چشمہ ہے جس کا نام تسنیم ہے، اس تسنیم سے اس کو ملا کر کے ایسی شراب جو سرے بمہر ہوگی، جس پر مشک کی مہر یعنی سیل لگی ہوئی ہوگی، وہ شراب پلائی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں آگے خود تشریح آتی ہے کہ وہ ایسی شراب نہیں ہے کہ جس میں کوئی نشہ ہوگا، نہیں، بلکہ وہ ایسی شراب ہوگی جس سے تازگی محسوس ہوگی، جس سے قوت محسوس ہوگی۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان کی دولت سے نوازیں گے، اور دنیا میں جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے۔